السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان جابر وقاص۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل رضا، جنہوں نے اپنی ٹانگوں کی شہادت تو دی ہے اس قوم کے لیے، لیکن ان کا دڑ ابھی بھی ہے اور ان کا جذبہ اسی طرح جوان ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ سر، آپ کی یہ ٹانگیں جو کہ شہادت دے چکی ہیں، یہ کیا واقعہ تھا اور پاک فوج اس وقت ملک کے لیے کیا آگے لے کر چل رہی ہے کہ جس طرح 1965 کی جنگ میں ملک کا دفاع کیا تھا، باقی تمام جنگوں میں دفاع کیا تھا، اب آگے کے جو چیلنجز درپیش ہیں ملک کو، اس میں کیا صورتحال رہے گی؟ السلام علیکم سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک معاملہ پیش آیا آپ کے ساتھ، یہ کب، کیسے اور کس طرح ہوا؟ تقریباً یہ واقعہ ہے اکتوبر 2006 کا، لیکن اس سے پہلے ہماری یونٹ کو جو یہ مشن ملا، ٹاسک ملا، وہ 2-3 ماہ پہلے سے تھا، جس میں ہم نے آ کر اس علاقے کا اندر ریکانیسنس کی، اس علاقے کو دیکھا، اپنی یونٹس کو، اپنے ٹروپس کو لے کر آئے اور اس کے اندر ہم وہاں ڈپلائمنٹ کی۔ اور یہ واقعہ جو انسیڈنٹ ہے یہ 27 اکتوبر 2006 کا ہے، جس کے اندر جو آپ نے پہلے بات کی کہ ٹانگیں کٹ گئیں، شہادت دے دی، سر اس میں ٹانگیں تو چلی گئیں، یہ جس کی دی ہوئی چیز تھی اس نے لے لی، لیکن وہ عزم ابھی جواں ہیں، وہ میری یونٹ کے عزم جواں ہیں، میرے عزم جواں ہیں، میری اس آرمی کے عزم جواں ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کا جو اٹھایا ہے، جس میں یہ رد الفساد بھی ہو، آپ کے سامنے آپریشن چل رہا ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے آپریشنز جو چل رہے ہیں، جن کا بیان شاید یہاں مناسب نہیں ہوگا، لیکن وہ ہیں، وہ آپ کی نظروں سے باہر ہیں۔ الحمدللہ ہم ٹانگیں تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن اپنے عزائم اور عزم کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ جی بالکل، یہ ٹانگیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن کانپ نہیں سکتی، ڈر نہیں سکتی۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنی یونٹ کو جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، اس کا کیا آپ کی یونٹ تھی، اس کی تھوڑی سی تفصیل ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں۔ جی، میری یونٹ پاکستان آرمی کی بلوچ ریجمنٹ کی ایک مایاناز یونٹ، چارجنگ پینتھر، میں پیار سے ان کو کہتا ہوں 1 من 20 شیر۔ وہ یونٹ جس نے بہت اپنی چھوٹی سی عمر میں ایسے کمال کام کیے جن کی مثال پاکستان آرمی میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان آرمی کے چند گنتی کے 2 یا 3 جنرلز جس میں ہماری یونٹ کا شمار ہے، جس میں مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے اور آفیسرز جن شہداء ہیں، ہماری پلٹن کی ایک لسٹ ہے جس میں تمغوں کی لائن ہے، اس میں ہمارے جنرل آفیسرز، ہمارے جونیئر آفیسرز، ہمارے جوان، ماشاءاللہ انہوں نے اپنی خوبصورتی سے اس پاکستان کے لیے، اس کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، اس کے اندر ایک ایسی چیز دینے کے لیے کام کیے جس میں آپ تصور ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ عملاً ہو چکے ہیں ہم سے، میری یونٹ چارجنگ پینتھر سے۔ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی یونٹ سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہماری وہ گھر ہے، ہماری وہ فیملی ہے، ہم نے اس میں آنکھ کھولی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس سے تربیت حاصل کی، ہماری گرومنگ ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ پرفارم کیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ ہم، شاید میں اپنی ایک ہمبل سی کیپیسٹی کے اندر اس کے نام کو قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ ایسے ہی میں دعا کرتا ہوں کہ میرے باقی آنے والے جتنے بھی کامریڈز ہیں، جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں، وہ اس کو لے کر چلیں، اور الحمدللہ یہ میری امید ہے کہ وہ کریں گے اس کام کو۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک چیلنج یہ درپیش ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی ایک دشمن کا پتہ ہے کہ وہ بارڈر سے باہر ہے، جس کو ہم فیس ٹو فیس کر لڑ سکتے ہیں، لیکن گریلا وار دنیا کی ایک ایسی جنگ ہے جسے سپر پاور بھی ہار کے جا رہا ہے ہمارے ہمسائے سے، تو اس سے آپ نبرد آزما تھے، کیا احساسات تھے جب بلاسٹ ہوا اور اس وقت جو آپ کی لڑائی چل رہی تھی، ایک ایسا چھپا ہوا دشمن جو کہ اپنے ہی گھر میں موجود ہے؟ بہت پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ ہم ڈیفائنڈ دشمن کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک انڈیفائنڈ ہے، جس کو ہم اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی لوگوں کے بھیس میں نہیں پہچان سکتے، وہ صرف آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کے پہلے لفظ سے، اس کے پہلے قدم اٹھانے سے کہ یہ کس رخ پر جائے گا اور یہ کیا کرے گا، اس کو وہیں دبوچ لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ پاکستان آرمی کا خاصہ ہے، یہ پاکستان آرمی کے کچھ خفیہ اداروں کا ایسا خاصہ ہے کہ وہ اس کو پہچان جاتے ہیں، اور
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لفظ میں کیا بولوں کہ اس کو ٹیک آن کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ بدامنی نہ پھیلائے، وہ ہمارے ملک کے، ہماری اس قوم کے لیے کوئی درد سر نہ بنے، ہم اس کو وقت سے پہلے ہی دبا دیتے ہیں، اس کا سر دبا دیتے ہیں، اس کی آنکھ کھینچ لیتے ہیں۔ سر نے مجھے اپنے انٹرویو سے کچھ دیر پہلے یہ بتایا کہ جب بلاسٹ ہوا تو اس وقت یہ 15 سے 20 فٹ زمین سے اچھل گئے تھے اوپر آسمان کی طرف ملک، اور اس بلاسٹ کی وجہ سے، تو وہ ساری ان سے تفصیل جانتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ اس ٹائم آپ کیا سوچ رہے تھے، کہ آپ کہاں ہیں، کون سی طاقت ہے آپ کے ساتھ؟ جابر بھائی، میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں کہ جب کوئی بھی فوجی، وہ سپاہی ہو یا افسر ہو، وہ ایک ایسی سحر انگیز انوائرمنٹ کے اندر جاتا ہے جہاں اس کو پتہ ہے کہ اس نے شاید اب واپس نہ جانا ہو، تو لیکن اس کے جو ایک ذمہ کام لگایا جاتا ہے، جو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے، جو ایک مشن ہوتا ہے، وہ اس کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی جان ہی چلی جائے۔ آپ نے بیان کیا کہ میں وہ بلاسٹ کی وجہ سے ہوا میں گیا، میرے پاس کوئی سوچ نہیں تھی، صرف اس کے علاوہ کہ میں نے اس علاقے سے وہ چیزیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہے، جو ہمارا دشمن اس علاقے میں آ چکا ہے اس سے اس کو پاک کرنا ہے، اور وہ ہم نے بخوبی سر انجام دیا، اور الحمدللہ آج وہاں امن بھی قائم ہے اور وہاں لوگ خوشحال بھی ہیں۔ اس میں ہماری سحر انگیزی جو اس علاقے کی ہے، جو اس وقت کی ہے، جو ہمیں اس قوم نے ٹاسک کیا ہوتا ہے، اس ہمارے پاکستان آرمی کو، الحمدللہ ہم اس پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا اتر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ پورا اتر رہے ہیں۔ وہ نور جہاں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اور یہ ہٹاؤں پہ بکنے والے بچے نہیں ہیں، یہ بیٹے نہیں ہیں، یہ وہ بیٹے ہیں جو دھرتی ماں کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سے جانتے ہیں کہ جب ان کی اپنی والدہ کو اس حوالے سے پتہ چلا، کب پتہ چلا، اور جب وہ پتہ چلا تو ان کے کیا احساسات تھے؟ سر، جب میرا حادثہ ہوا ہے تو اس وقت تو کسی کو خبر نہیں تھی سوائے میری مسز کو، جنہیں میں نے خود ٹیلی فون کر کے بتایا تھا، اور وہ بھی اس پر یقین نہیں کر رہی تھی، لیکن جب انہیں یقین آ گیا تو میں نے ان کو صابر، شاکر اور بڑا ہمت والا پایا۔ اسی طریقے سے جب مجھ کو میرے بھائی وغیرہ مل کر واپس گئے، انہوں نے جا کر والدہ سے میری بات کرائی، تو میں نے ان کو منع کیا تھا کہ اس کو میری حالت نہیں بتانی ہے۔ میں نے والدہ سے بات کی، پہلا ان کا سوال تھا کہ کیا تم اپنے پیروں پر چل سکتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ نہیں ماں جی، میری ٹانگیں دونوں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں کافی جگہ سے، ابھی اس میں بہت ٹائم وقت لگے گا اس کو سنبھلنے میں، سیدھا ہونے میں، ٹانگوں کو جوڑنے میں۔ میں نے تقریباً 2 سال ان سے بات تو ہوتی رہی لیکن ان سے ملا نہیں، انہوں نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ میں ماں کے اس جذبے کو دیکھ رہا تھا اس وقت جو انہوں نے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا تم اپنی ٹانگوں پہ چل سکتے ہو؟ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ان کی یہ سوچ کیوں تھی کہ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا۔ کچھ اور بھی پوچھ سکتی تھی لیکن انہوں نے یہ پوچھا کیا تم چل سکتے ہو؟ تو میں نہیں چل سکتا تھا، یہ ان کا سوال تھا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میری والدہ نے بڑا باہمت ہونے کے ناطے، اور جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی تھی اسی طریقے سے انہوں نے اس حادثے کے اوپر جتنا صبر، جتنا شکر ادا کیا، اور جتنا مجھے ہمت اور حوصلہ ان کی طرف سے ملا، میں شاید سوچ سکتا ہوں کہیں اور سے ملتا ہوں۔ اس میں میری فیملی، میرے بچے، وہ سارے ہی اس میں شامل ہیں جو مجھے آج تک حوصلہ بھی دے رہے ہیں اور لے کر ساتھ چل رہے ہیں۔ الحمدللہ آرمی کے بعد میری آرمی میرے ساتھ بہت زیادہ وہ کر رہی ہے۔ سر، آپ اپنی جو یونٹ ہے اس کے لیے تو ایک قیمتی شخص کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہوں گے اور آپ کے کاز کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہوں گے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن ایک عام دیکھنے والے شخص کو، ایک نوجوان کو، آج کے نوجوان، پاکستانی نوجوان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ سر، 6 ستمبر کی مناسبت سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری اس قوم کے اتنے واقعات اور اتنے عظیم کارنامے ہیں۔ مجھ سے پہلے بہت سارے عظیم، میں کہوں گا میرے سینئرز، وہ اتنے بڑے وہ تھے لوگ، ان کی شان بیان کرنا شاید میرے پاس الفاظ نہ ہوں۔ اس کے بعد جو میں اس وقت آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں، میں اپنی قوم کے جوانوں سے صرف یہی بات کر سکتا ہوں کہ دیکھیں، چیز کو سمجھیں، چیز کو دیکھیں، اس میں کوئی آپ کا اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، نہ آپ جان بچا سکتے ہیں، نہ آپ نے موت دیکھی ہے، نہ آپ نے کوئی اور چیز دیکھی ہے۔
وہ آ جائے گی، وہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہے یا کچھ ہے، لیکن اگر آپ بیسٹ کاز کے لیے، بہتر کاز کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے، اپنی اس دھرتی ماں کے لیے اگر آپ کریں گے تو شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ کو اس دنیا میں بھی اس کی جزا ہے، اور آخری دنوں میں بھی، ڈے آف ججمنٹ بھی آپ کے لیے اجر عظیم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. میں اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں، جنریشنز کے لیے یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنی آنکھیں کھولیں، پہچانیں اور چیز کو سمجھیں، اور اپنے ملک سے پرخلوص ہو کر جڑ جائیں. انشاءاللہ اس دنیا کے اندر دشمن کو ہم نیست و نابود کر کے دم لیں گے. وہ ہم میں دوبارہ انٹری نہیں دے سکتا، انٹروڈ نہیں کر سکتا. جی بالکل، یہ بڑا ہی پیارا خوبصورت سا پیغام دیا ہے، اور یہ وہی پیغام ہے کہ اگر آپ ڈرتے رہیں گے آنے والے وقت سے تو کچھ کر نہیں پائیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح سر نے 9 بار چند لمحے کے فاصلے پر موت کو دیکھا، موت ان کے سامنے رقص کر رہی ہے، لیکن جوان مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. بالکل اسی طرح حالات کا مقابلہ ہماری قوم نے ایسے ہی کر